رات کے 9 بجے تھے۔ دلہن بنی جمیلہ شاپ سے باہر نکلی تو سڑک سنسان تھی۔ اچانک 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے جکڑ لیا۔ رومال منہ پر دبایا گیا۔ ہوش آنے پر خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ 4 دن تک وہ قید رہی۔ ہر روز ایک اجنبی شخص کھانا رکھ کر چلا جاتا۔ چوتھے دن وہ شخص آیا۔ تمہاری رہائی کا دن آ گیا ہے۔ اس نے اسے چادر پہنائی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن جب جمیلہ اپنے گھر پہنچی تو دروازے پر تالا لگا تھا۔ پڑوسی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ بدنامی سے بچنے کے لیے اس کا خاندان شہر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ جمیلہ کی دنیا رک گئی۔ تبھی وہی شخص پلٹ کر آیا تھا۔ اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ تھا کبیر۔ کبیر کا گھر چھوٹا سا تھا۔ 2 کمرے، ایک صحن۔ جمیلہ کو پہلے تو سخت غصہ آیا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ لیکن کبیر نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ روز اس کے لیے کھانا لاتا۔ ایک رات جمیلہ نے ٹھنڈ میں خود کو بیمار کر لیا۔ کبیر نے اس کی تیمارداری کی۔ بخار تو اتر گیا لیکن جمیلہ کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ شخص جس نے اسے اغوا کیا اتنا مہربان کیوں تھا؟ ایک دن کبیر نے بتایا، 5 سال پہلے تمہارے باپ نے میری بہن کی عزت لوٹی تھی۔ میری ماں نے صدمے سے دل کا دورہ پھر کر دم توڑ دیا۔ میں نے تم سے بدلہ لیا۔ جمیلہ سکتے میں آ گئی۔ میرے باپ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں۔ محلے والے انہیں شادی شدہ جوڑا سمجھنے لگے۔ کبیر نے تجویز پیش کی، ہم نکاح کر لیں، صرف نام کے لیے، تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ جمیلہ نے ہاں کہہ دی۔ دونوں نے خاموشی سے نکاح پڑھوایا۔ لیکن کبیر نے وعدہ کیا، تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ دن گزرتے گئے۔ جمیلہ کے دل میں نفرت کم ہونے لگی۔ وہ کبیر کو دیکھتی جو اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک دن اس نے خود سے سوچا، کیا میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں؟ جمیلہ نے اپنے والد کا نمبر ڈھونڈ کر فون کیا۔ ماں نے فون اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، ہماری زندگی برباد کرنے کے بعد اب واپس آنا چاہتی ہو؟ ہرگز مت آنا۔ سن کر جمیل ٹوٹ گئی۔ کبیر نے اسے سہارا دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جمیلہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے منگیتر تابش سے ملے گی۔ شاید وہ اسے سمجھے۔ لیکن جب وہ اسلام آباد پہنچی تو تابش کی ماں نے اسے گھر میں داخل ہونے ہی نہ دیا۔ آوارہ لڑکی کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ تابش نے اس کا ہاتھ تھاما، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ لیکن جمیلہ نے جواب دیا، میری شادی ہو چکی ہے۔ وہ واپس مڑی تو دیکھا کہ کبیر دور کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے دوڑ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہمارا گھر یہیں ہے۔ ایک دن کبیر کی دکان پر ایک ڈراونے چہرے والا شخص آیا۔ فاروق صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے اس کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ خوف نے دونوں کو گھیر لیا۔ جمیلہ نے کہا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ لیکن میری دکان؟
یہ گھر ہماری زندگی زیادہ قیمتی ہے۔ جانے سے پہلے جمیل نے اپنے والد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کبیر ہچکچایا لیکن ساتھ چل دیا۔ فاروق مڑ بوڑھے ہو چکے تھے۔ جمیلہ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں غصہ چمکا، لیکن جب کبیر نے اپنی شناخت ظاہر کی تو فاروق کانپنے لگے۔ میں نے جو کیا، ان کی آواز رندا تھی، گئی۔ تم نے میری بیٹی کی عزت بچائی۔ ہاں، میں نے اس سے نکاح کیا۔ فاروق نے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ بیٹی، تم واقعی خوش ہو؟ جمیلہ نے آنسوؤں میں مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ فاروق نے دونوں سے معافی مانگی۔ تم یہی رہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ کبھی پہلے نہیں لگا تھا کہ اسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نئے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر۔ کبیر نے نئی دکان کھولی۔ جمیلہ نے لائبریری میں نوکری کر لی۔ ایک چاندنی رات محکمے میں بیٹھے جمیلہ نے کبیر کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں معلوم ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکی۔ کبیر کا دل بھر آیا، کیونکہ معاف کرنے کے لیے کوئی جرم ہونا چاہیے، اور تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تم نے مجھے زندگی دی۔ کبیر نے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ سالوں کی نفرت، انتقام اور جدائی کا سفر محبت کے اس بوسے میں سمٹ آیا۔ ایک سال بعد جمیلہ کی تقریب تھی۔ فاروق، اس کی ماں اور بہن سب موجود تھے۔ خاندان پہلی بار اکٹھا ہوا تھا۔ رات کو جب مہمان چلے گئے تو دونوں محکمے میں بیٹھے ستارے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس رات یاد آتی ہے جب تم نے مجھے اغوا کیا تھا، جمیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت میں ڈری ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ تمہیں کیسے پتہ تھا؟ میں نہیں جانتی، بس اندر سے ایک آواز کہہ رہی تھی۔ کبیر نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تمہاری اندر کی آواز نے ہماری زندگی بچا لی۔ وہ اب بھی اکٹھے تھے۔ کبھی کبھی پرانے زخم درد کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اب وہ اکیلے نہیں۔ ان کی محبت نے انہیں ایک دوسرے کا حصہ بنا دیا تھا۔ جیسا کہ جمیل نے کہا تھا، کبھی کبھی زندگی تمہیں ایسی راہ پر لے جاتی ہے جس کا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری تباہی ہے، لیکن در حقیقت یہ تمہاری نئی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ اور کبیر جواب دیتا، اور تم میری سب سے خوبصورت پیدائش ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔